نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، جانور ذبح کرنے کے احکام اور آداب ہم سمجھیں گے کہ جانور کو کس طریقے سے ذبح کیا جاوے، اس کے ذبح کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے ذبح سے متعلق مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جا سکے اور ذبح سے متعلق معاشرے میں جو غلطیاں رائج ہیں اس کو ختم کر سکیں۔ آج کل بہت سے لوگ مسائل سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غیر شرعی شریعت کے خلاف امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ذبح کے اسلامی طریقے کی خوبی کیا ہے کہ اسلام نے جانور ذبح کرنے سے متعلق جن احکام اور طریقے کی تعلیم دی ہے ان میں جانور کی بھرپور رعایت کی گئی ہے، اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ یہ طریقہ اسلام نے جانور ذبح کرنے والوں کو بتایا ہے۔ اس بات کا خصوصی اہتمام جانور کو ذبح کرتے وقت ہونا چاہیے کہ جانور کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو کسی بھی معاملے میں بیجا اضافی تکلیف نہ دی جاوے، زیادہ تکلیف نہ دی جاوے۔ اس لیے ہر اس عمل سے اجتناب کیا جاوے، بچا جاوے کہ جو جانور کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذبیحے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث کی رعایت میں اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ جانور کے ذبح کرنے کے آداب سیکھیں گے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کی جگہ لے جاتے ہوئے حتی الامکان جتنا ہو سکے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت گھسیٹ کر لے جانا منع ہے، کیونکہ اس میں جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کے لیے لٹاتے ہوئے بھی جتنا ہو سکے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اس جانور کے لیے تکلیف کا بڑا سبب بن جاتا ہے۔ چوتھا ادب بتایا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی جانور سے چھپا کر چھری اچھی طرح تیز کر لینی چاہیے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا پیاسا رکھنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو خوب کھلایا پلایا جاوے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا درست ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا بھی سنت ہے۔ ان دونوں باتوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ قبلہ رخ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے تو مجبوری کی وجہ سے قبلہ کے علاوہ کا رخ بھی کر لیا جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
سنتوں کا اہتمام کرنے کی بنیاد پر برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جانور کو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ ضرورت پڑے تو بائیں ہاتھ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، البتہ اگر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں مشکلات ہو تو ایسی صورت میں بائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سیدھے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا تو کوئی زخم ہے اور کوئی مجبوری ہے تو اس صورت میں بائیں ہاتھ کو دابیں ہاتھ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص خود ہی ذبح کرے، لیکن اگر کوئی اور شخص اس کی اجازت سے ذبح کر لے تو بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو جانور ذبح کرنے کے لیے بلایا جائے وہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اور شرائط پر بھی پورا اترتا ہو، یعنی کہ وہ اس کے عقائد بھی درست ہو، وہ ذبح کا طریقہ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہو، ایسے آدمی کو ذبح کرنے کے لیے بلایا جاوے۔ اب ذبح کے طریقے میں یہ باتیں بہت دھیان سے دیکھنی ہیں کہ ذبح میں جانور کی 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ ایک تو سانس کی جو نالی ہوتی ہے، رگ ہوتی ہے، وہ کاٹی جاتی ہے۔ ایک کھانے پینے کی جو نالی ہوتی ہے اور رگ ہوتی ہے وہ کاٹی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی 2 رگیں ہوتی ہیں۔ یہ سانس کی رگ کے دائیں بائیں 2 رگیں ہوتی ہیں جن کو شہرگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 رگیں ذبح میں کاٹنا ضروری ہے، اور 4 نہیں کٹی اور 3 بھی کٹی تب بھی جانور حلال سمجھا جائے گا، اس لیے کم سے کم 3 رگیں کٹنی ضروری ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جانور اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کو خوش کرنے کے خاطر قربانی کی نیت سے ذبح کر رہا ہو، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ذبح کے لیے جانور لٹانے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جاوے، یعنی قبلہ رخ جب جانور کو لٹا دیا جاوے تو یہ فوراً اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ دعا یہ ہے، غور سے سنیں اس کو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کس کے ذمے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت صرف ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر چھری چلانے والے افراد ایک سے زائد ہو، 2 مل کر چھری چلا رہے ہو، تو ان سب کے ذمے بسم اللہ اور ان دونوں کے ذمے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ باقی جن حضرات نے جانور پکڑ رکھا ہو تو ان کے ذمے بسم اللہ اور اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ ذبح کے سلسلے کا ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ عورت اور اسی طرح نابالغ بچہ یا بچی اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتے ہو تو ان کا ذبح بھی بالکل درست ہے، وہ بھی اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والا باوضو ہو۔ باوضو شخص اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جانور کے ذبح کرنے میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اگر وضو نہیں ہے تب بھی جانور تو حلال ہو جائے گا،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کی فوراً کھال نہ اتاری جاوے، بلکہ جانور جب ٹھنڈا ہو جاوے اس کے بعد اس کی کھال کو اتارا جاوے، اس لیے کہ فوراً کھال اتارنے میں اس کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد کھال اتارنے کے سلسلے میں بہت بڑی ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو قصائی حضرات ہوتے ہیں اس دن ان کی مشغولی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ حضرات جلدی سے جانور کو ٹھنڈا کر کے اس کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب رگیں کٹ جاتی ہے اس کے بعد ایک رگ جو ہوتی ہے وہ دماغ کی جانب جاتی ہے، اس رگ کو فوراً نہیں کاٹنا ہے، اس رگ کو کاٹ دیا جاتا ہے کھڑی چھری مار کر، تو جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون اچھی طریقے سے جانور کے جسم میں سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ گوشت میں کچھ نہ کچھ درجے میں خرابی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جانور کو اپنے طور سے ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، اس کے بعد پھر جانور کی کھال کو اتارنے کا عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بھی باتیں اور جو بھی احکام بتائے گئے اس پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔